یہ واقعہ مجھے ایک بزرگ نے سنایا تھا جو میرے دل پر ایسا نقش ہوا کہ پھر عمر بھر بھول نہیں پایا، بلکہ اس واقعے سے ہونے والی نصیحت نے زندگی بھر میری رہنمائی بھی کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں غلہ منڈی پاک پتن میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ ایک روز دن بھر مزدوری کرنے کے بعد جب سخت تھک گیا تو سوچا کچھ دیر تھوڑا آرام کر لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر ایک قریبی پارک میں بینچ پر جا کر لیٹ گیا۔ ابھی لیٹا ہی تھا کہ میرے پاس ایک بزرگ شخص آ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، بیٹا آپ کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے کہا، پریشان نہ ہوں تو کیا کروں، حالات ہی کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ دن بھر محنت مزدوری کر کے بھی گزارا نہ ہو تو پریشانی تو بندے کے چہرے پر خود بخود آ جاتی ہے۔ جواباً بزرگ شخص بولے، بیٹا روزی روٹی کے لیے پریشان نہ ہوا کر، رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، آپ بس محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کیا کرو، کام میں برکت اللہ تعالیٰ خود ڈالے گا، اور 5 وقت نماز ادا کیا کرو، اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ پھر بولے، میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس نے میرے رزق روٹی سے متعلق خیالات بہت بدل دیے۔ میرا اس بات پر ایمان پختہ ہو گیا کہ بے شک رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، کب کہاں سے کیسے کتنا دینا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے بزرگ کی طرف توجہ کی اور اٹھ کر بیٹھ گیا تو انہوں نے واقعہ کچھ اس طرح سے سنایا۔ مجھے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا اور میں نے بہت شکار کھیلا بھی۔ ایک دن میں نے مچھلیاں پکڑنے کا ارادہ کیا اور سب سامان لے کر نکل کھڑا ہوا۔ میں گاؤں سے کافی فاصلے پر واقع ایک چھپر پر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عموماً گاؤں کے لوگ وہاں مچھلی پکڑنے نہیں جاتے تھے، کبھی کبھار کوئی دوست میرے ساتھ ہی نکل کھڑا ہوتا۔ خیر اس دن میں اکیلا ہی چل پڑا۔ میں چھپر کے پاس پہنچنے ہی والا تھا کہ میں نے دیکھا ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس نے چھپر کے اندر پانی میں غوطہ لگا دیا۔ وہ پانی سے باہر نکلا تو ایک بہت بڑی سی مچھلی اس کے منہ میں تھی۔ مچھلی بہت زیادہ وزنی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ پرندہ یہ مچھلی اپنی منزل تک نہیں لے جا سکے گا، راستے میں اس کے منہ سے لازماً گر جائے گی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ پرندے کی پرواز خاصی نیچی تھی، مگر بہرحال پرندے کی پرواز تھی۔ اس کے پیچھے مسلسل تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے میری سانس سخت پھولنے لگی، تو میں تھک کر ایک جگہ رک گیا، لیکن میری نظریں بدستور پرندے پر ہی جمی رہیں۔ تھوڑی دور جا کر پرندہ ایک سایہ دار درخت پر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا مچھلی بہت بڑی ہے، پرندے سے کسی صورت گر جائے گی، ابھی یہ اس کے پنجوں سے پھسل کر نیچے گرے گی تو میں اٹھا لوں گا۔ وہ درخت بھی بہت بڑا اور سایہ دار تھا، اس کے اطراف زمین پر خاصی گھاس پھوس تھی۔ مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ خیر تھوڑی ہی دیر انتظار کے بعد میرے دل کی خوشی پوری ہو گئی۔ مچھلی پرندے کے منہ سے نکل کر بالکل صحیح سلامت نیچے گر چکی تھی۔ میں تیزی سے مچھلی اٹھانے کے لیے دوڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ درخت کے نیچے ایک بہت بڑا بلّا بیٹھا ہے۔ وہ ایک بہت ہی صحت مند، خوب موٹا تازہ بلّا تھا، مگر اچانک میری نظریں اس کے پیروں کی طرف گئیں تو حیرت انگیز طور پر اس کی چاروں ٹانگیں غائب تھیں۔ پرندے کی چونچ سے مچھلی عین اس کے اوپر گری تھی اور اب وہ بڑے انہماک سے اسے کھانے میں مصروف تھا۔ جب میں نے اوپر درخت کی سمت دیکھا تو پرندہ غائب تھا۔ تب میں قادر مطلق کے اس وعدے کا دل سے قائل ہو گیا کہ بے شک وہی بہتر رزق دینے والا ہے، کسی کو کب، کہاں سے، کیسے اور کتنا رزق دینا ہے وہی جانتا ہے۔ اگر وہ ایک اپاہج بلے کو اتنا شاندار اور اتنا فراوان رزق دے رہا ہے تو بھلا اشرف المخلوقات کو اپنے رزق کے لیے اس قدر بے حال ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بزرگ تو مجھے یہ واقعہ سنا کر اور ایک نصیحت کر کے چلے گئے، لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن، پھر میں کبھی رزق کے لیے پریشان نہیں ہوا۔ اس دن میں نے خود سے تہیہ کر لیا تھا کہ اب کبھی رزق کے پیچھے نہیں بھاگوں گا۔ ہاں رزق کی دل و جان سے عبادت ضرور کروں گا، اور الحمدللہ آج میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔